بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صالح علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات اور معجزات۔ قرآنی نام صالح، رہائش مدینہ، مدفن وادی اسلام نجف۔ قوم کا نام قوم سمود تھا۔ معجزات میں سے ناقہ صالح ان کا سب سے بڑا معجزہ تھا۔ دین ایک خدا کی عبادت۔ آپ کی عمر 280 سال تھی۔ دوران نبوت 104 سال۔ قرآن میں آپ کا تذکرہ 9 مرتبہ آیا ہے۔ قوم سمود۔ حضرت صالح سام بن نوح کی اولاد میں سے ہیں اور قوم سمود کے پیغمبر تھے۔ قرآن میں حضرت نوح اور حضرت ہود کے بعد ان کا تذکرہ ہوا ہے۔ صالح عرب انبیاء میں سے تیسرے نبی ہیں جن کا تذکرہ قرآن کی مختلف صورتوں میں ہوا ہے۔ یہ واقعہ آج سے کم 4000 سال پہلے حجاز میں مقدس اور تبوک کے درمیان حجر نامی جگہ میں ایک قوم سمود آباد تھی۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے۔ اس قوم نے بہت ترقی کی۔ ان کی ترقی کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ بہت مضبوط اور طاقتور تھے۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے، بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے اور ان میں رہتے تاکہ کوئی ان پر حملہ نہ کر سکے اور نہ ہی کوئی ان کو زیر کر سکے۔ وہ لوگ بہت مغرور اور بت پرست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح کے معنی ہیں نیک، پرہیزگار، پارسا یا متقی۔ آپ کا نسب یہ ہے کہ صالح بن عبد بن مسح بن عبید بن حجر بن سمود بن عبر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ آپ اللہ کے پیغمبر تھے۔ آپ کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا تھا۔ یہ قوم عرب اربعہ میں سے ایک تھی جو حجاز اور تبوک کے درمیان وادی حجر میں آباد تھی۔ قرآن میں اس آبادی کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اس قوم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ قوم سمود بہت مضبوط اور طاقتور لوگ تھے۔ ان کی عمریں بہت طویل ہوا کرتی تھیں، یہاں تک کہ اگر ان میں کوئی پختہ مکان بناتا تو ایک وقت ایسا آتا کہ وہ مکان بوسیدہ ہو جاتا مگر وہ آدمی زندہ ہوتا۔ یہ صورتحال دیکھ کر ان لوگوں نے پہاڑوں میں گھر بنانا شروع کر دیے۔ قوم سمود کا نام ایک آدمی کے نام پر رکھا گیا تھا۔ یہ قوم عاد کے بعد ہوئے اور قرآن کریم میں ان دونوں کا ذکر بہت سے مقامات پر آیا ہے۔ سمود کی آبادیوں میں جو سب سے زیادہ بڑی اور مشہور آبادیاں تھیں ان میں دمسا اور حجرہ مشہور ہیں۔ شاید یہ دونوں مقامات جوزف میں دمہ جندل کے چشمے کے پاس ہیں۔ غرض کہ ان مقامات اور ان کے قصے مختلف طرح سے بیان کیے گئے ہیں۔ قصہ ناقہ صالح۔ یہ قوم توحید کو چھوڑ کر بت پرستی میں غرق تھی۔ جب حضرت صالح علیہ السلام ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا تو اللہ سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو۔ اور انہیں بتایا کہ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں، لیکن وہ ماننے کے بجائے مذاق اڑانے لگے اور کہا کہ تم تو آسیب زدہ لگتے ہو، تم ہماری ہی طرح کے ایک آدمی ہو، اگر سچے ہو تو نشانی پیش کرو۔ پھر انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ ہمیں اس پہاڑی سے ایک اونٹنی نکال کر دکھاؤ جو 10 ماہ کی حاملہ ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑی کو حکم دیا اور بالکل ویسے ہی اونٹنی نکال کر دکھا دی، لیکن وہ پھر بھی کفر سے باز نہ آئے اور کفر پر اڑے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے نشانی ہے تو اسے زمین میں تم لوگ چھوڑ دو، جہاں چاہے چرے اور جہاں سے چاہے وہ پانی پیے، اور اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ دینا ورنہ تم پہ جلد عذاب آئے گا۔ خیر کچھ عرصے تک تو وہ اس اونٹنی کو اسی طرح انہوں نے کھلا چھوڑے رکھا اور وہ چرتی رہی اور پھرتی رہی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے اس کی پونچھیں کاٹ دیں۔ وہ اونٹنی گر کر مر گئی۔ یہ دیکھ کر آپ نے اپنی قوم سے کہا، اپنے گھروں میں 3 دن تک فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا۔ لوگوں نے اس بات کو نہ مان کے ان کے قتل کا ارادہ کیا۔ قوم سمود کی ہلاکت
ان کا عذاب۔ حضرت صالحہ کی مہلت کے عین مطابق پہلے دن ان سب کے چہرے سرخ ہو گئے، پھر اگلے دن سب کے چہرے زرد ہو گئے۔ شام میں پھر اجلاس ہوا کہ دوسرا دن بھی آ گیا، پھر تیسرے دن سب کے چہرے ایسے سیاہ ہو گئے جیسے تارکول مل دیا گیا ہو۔ اس کے بعد سورج نکلتے ہی سب میدان میں جمع ہو گئے کہ دیکھیں تو عذاب کیسا ہوتا ہے۔ پھر آسمان سے ایک چنگھاڑ آئی اور اس آواز سے زمین لرز اٹھی، پس آواز کی دہشت سے ان سب کی روحیں پرواز کر گئیں اور سب وہیں ڈھیر ہو گئے۔ قرآن کریم میں ان کی ہلاکت کے منظر کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک چیخ بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑے والے کی سوکھی ہوئی ٹوٹی باڑ۔ عبرت۔ اگرچہ اس واقعے کو صدیاں بیت گئی ہیں، لیکن یہ ہر متکبر اور سرکش کے لیے آج بھی سامان عبرت ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس واقعے سے عبرت دلائی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی حجر سے گزرے تو آپ نے فرمایا، ان عذاب پانے والوں کی بستی سے روتے ہوئے گزرو، اگر روتے ہوئے نہیں گزر سکتے تو مت گزرو، کہیں تم پر بھی ان جیسا عذاب نہ آ جائے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کے راستے سے جو بھی روگردانی اور سرکشی کرتا ہے تو ایسا کرنے والوں کا انجام ہمیشہ برا ہوا ہے۔ بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے۔ انسان تو خاک سے بنا ہے اور خاک ہو جائے گا، تو غرور کس بات کا؟ جیسے قوم سمود نے چٹانوں میں گھر بنائے ہوئے تھے، ان کو لگتا تھا کہ ان سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، لیکن اللہ نے ان کو عبرت ناک انجام کو پہنچایا۔ آج ہم بھی اپنی دولت کے گھمنڈ میں اس طرح مدہوش ہوتے ہیں اور آخرت کو بھول بیٹھتے ہیں اور بہت بڑے بڑے گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام فتنوں اور گناہوں سے بچاتے ہوئے صحیح دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔